نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے محبوب بندوں کے صدقے ہمیں اور آپ کو عشاء اور تراویح کی نماز با جماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں یا وہی بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان بتا رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے پہلے صفحے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہچان ایمان والوں کی قرآن نے یہ بتائی۔ ایک پہچان پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 17 میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ یہ جو یعمرو کا صیغہ استعمال ہوا ہے، کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کا الگ الگ معنی مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو بناتے ہیں، یعنی اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا اور اللہ کے گھر کو بنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، چونکہ آج ہمیں اور آپ کو ذکر الہی بھی کرنی ہے، توبہ و استغفار بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو مغفرت اور بخشش کی بھیک بھی مانگنی ہے۔ اس لیے میں مختصر انداز میں مسجد کی خدمت کے سلسلے میں، مسجد کی صفائی کے سلسلے میں، مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں اور اس کو بنانے کے متعلق کچھ واقعات اور باتیں، مفید باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابر نیکیاں عطا فرماتا رہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں پھر بھی مجھے نیکیاں ملتی رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا ایسا کرنا ہوگا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں پھر بھی نیکیاں ملتی رہے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا ہی کرم فرمایا اور مہربانی فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا یہ کرو گے تو دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں برابر نیکیاں عطا فرماتا رہے گا۔
وہ کیا چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ 7 اعمال یا 7 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا رہتا ہے۔ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا علم پڑھانا۔ آپ نے کسی کو علم پڑھایا، کسی کو حافظ قرآن آپ نے بنایا، کسی کو عالم دین آپ نے بنایا، اب وہ جب تک اس علم پر عمل کرتا ہوگا، اس علم سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اس علم سے فائدہ اٹھانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ قبر میں اس کی برکتیں آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی کو آپ نے اچھا مشورہ دیا، اچھی بات آپ نے بتائی، وہ اس اچھی بات پر عمل کرتا رہا، آپ دنیا سے چلے گئے، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں آپ کو عطا فرماتا رہے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر کھدوانا، یعنی لوگوں کی آسانی کے لیے پانی کا آپ نے انتظام کیا، نہر کھدوا دیا آپ نے، تو جتنے لوگ اس نہر سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے کنواں کھدوانا۔ پانی کی قلت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ نے بور ڈلوا کر کے دے دیا، یا آج بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا ہے کہ مسجد تو ہے لیکن وہاں پانی کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے، آپ نے کوئی معقول انتظام کر دیا، تو جب تک لوگ وضو کرتے رہیں گے، پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ آپ کو اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے قبر میں انہیں فائدہ پہنچے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے، چونکہ مدینہ المنورہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کنواں کھدوا کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دو، لوگ اس سے جتنا پانی نکالیں گے اس سے فائدہ حاصل کریں گے، وہ ادھر فائدہ حاصل کریں گے اور اس کی برکتیں اللہ تمہاری والدہ کو قبر میں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 4 باغ بونا، یعنی خاص طور پر کھجوروں کی بات یہاں پر کہی گئی ہے، آپ نے کوئی باغیچہ بنوایا تاکہ لوگوں کو اس سے استفادہ ہو، لوگ اس سے کھاتے رہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، تو آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5 قرآن مجید یا کوئی دینی کتاب لوگوں کو پڑھنے کے لیے دینا، لوگوں کو پڑھنے کے لیے عطا کرنا۔ اب یہ جو کتاب ہے نا تفسیر روح البیان، یہ میری اپنی ذاتی کتاب نہیں ہے، میں نے اپنے پیسوں سے اس کو نہیں خریدا ہے، ہمارے محلے کے ایک ذمہ دار آدمی نے اس کو خرید کر دیا ہے۔ اب وہ تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن میں پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں، تو جب تک اس کو پڑھتا رہوں گا اور جب تک پڑھ کر کے اس کا پیغام دوسروں کو پہنچاتا رہوں گا، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، پہنچانے والے کو، عمل کرنے والوں کو برابر ثواب ملتا رہے گا، بغیر کمی، کسی کمی پیشی کے دلانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ قبر میں چلے جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ اور نمبر 7 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 6 نیک اولاد چھوڑنا جو اپنے والدین کے لیے استغفار کرتی رہے، اور یہ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک بھی ہے، والد کا انتقال ہو گیا لیکن دنیا میں وہ ایسی اولاد چھوڑ گیا کہ اس کی اولاد زمین پر بار بار نیکیاں کرتی ہے، نیکیاں اولاد کر رہی ہے، فائدہ قبر میں باپ کو پہنچ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اگر نماز پڑھتا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، بیٹا درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن اسے نیکوکار بنانے والا اس کا باپ تھا، بغیر کسی کمی پیشی کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں اسے بغور سماعت فرمائے، جو میرے موضوع کا عنوان اور مقصد ہے۔ نمبر 7 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بنوانا۔ کیا بنوانا؟ مسجد بنوانا۔ اللہ نے آپ کو پیسوں سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے مسجد بنا دی اور دنیا سے چلے گئے، جب تک مسجد کی در و دیوار قائم ہے اور جب تک یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، جتنے لوگ نماز پڑھیں گے ان کو تو اپنی اپنی نماز کا الگ الگ ثواب ملے گا، سارے نمازیوں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اب آپ ذرا سوچیے، ہماری اس مستان صفا مسجد میں 5 وقتہ نماز میں، جمعہ کی نماز میں، شب برات میں، شب قدر میں، شب معراج میں، شب جمعہ کو، اور اس کے علاوہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کو کتنے لوگ آتے ہیں،
نہ ہم ان کی نمازوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کے سجدوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ ان کی تسبیحات اور ذکر کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ سارا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان سب کا ثواب مسجد بنانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یہ مسجد بنانے کی فضیلت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے گھر کو بناتے ہیں اور آباد کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی صفائی کرنا یہ مومن ہونے کی پہچان ہے۔ اور حدیثوں میں فرمایا گیا جس کو اکثر مسجد میں دیکھو یا جس کو مسجد سے محبت کرتا ہوا دیکھو، آنکھ بند کر کے اس کی ایمان کی گواہی دے دو۔ کیا فرمایا گیا؟ جس کو اکثر مسجد میں دیکھو یا اکثر مسجد سے محبت کرتا ہوا، صفائی کرتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ پکا مسلمان اور ایمان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسجد کو آباد کرنے، مسجد کی صفائی کرنے اور مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ جو مسجد کو منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ سنیے، آپ بھی کوشش کریں کہ مسجد میں جالا صاف کر دیں، کئی مسجد میں دھول گرد و غبار جمی آپ اسے جھاڑو لگا دیں، کئی مسجد میں کچھ کچرا گرا ہوا ہے آپ اسے اٹھا کر کے پھینک دیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اللہ آپ کے دل کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوتے ہیں، ذرا سنی حدیث پاک۔ مسجد نبوی میں روشنی کے لیے کھجور کی چال جلائی جاتی تھی، یعنی پہلے لائٹ کا سسٹم تو تھا نہیں، جو کھجور کے پتے ہوتے تھے نا اسے روشن کیے جاتے تھے، جلائے جاتے تھے تاکہ مسجد میں اجالا ہو۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ کھجور کے پتیوں کو جلانے کے بجائے ایک مرتبہ اپنا پیسہ خرچ کر کے یہ جو ہے مسجد میں لائے، تیل اور رسی لے کر کے آئے اور قندیلے جس کو موم بتی کہتے ہیں لا کر کے ہر جگہ انہوں نے اس طرح گاڑ دیا، لگا دیا اور سب مسجد کو انہوں نے روشن کر دیا۔ جیسے یہاں پر لائٹ لگے ہوئے نا چاروں طرف، اس طرح انہوں نے قندیلے یعنی موم بتیاں لگا دی اور اس کو روشن کر دیا۔ تو مسجد جو ہے نا، مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد جگمگ جگمگ جگمگانے لگی، منور اور مجلہ ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا مسجد تو بالکل چمک رہی ہے، اور میرے آقا نے دریافت کیا، پوچھا مسجد کو روشن کس نے کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کو روشن کیا ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نے اپنے نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کی، میرے مولا میرے اس غلام نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے تو اس کے گھر کو روشن فرما۔ اور بات اسی پر ختم نہیں، خوش ہو کر میرے نبی نے فرمایا، اے تمیم اگر میری کوئی اور ایک بیٹی ہوتی تو میں ضرور اس کو تیرے نکاح میں دیتا۔ میری کوئی ایک بیٹی ہوتی، ایک تو جناب مولا علی کے عقد میں، دو تو جناب عثمان غنی، نبی کی چار بیٹیاں، تو ایک اور کوئی بیٹی ہوتی تو میں ضرور اسے تیری نکاح اور تیرے عقد میں دیتا۔ اس سے پتا چلا کہ مسجد کو روشن کرنے والوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوش ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میرا آقا نے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ مسجد کی صفائی کرنا صرف مؤذن اور خادم کا کام نہیں ہے، صرف نوکر کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم مسجد کی صفائی کریں، اس کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ ایک اور خاص بات دیکھیے، ساری دنیا کے لوگ، بس میرے پاس روایتیں تو بہت ہیں لیکن ذکر بھی ہمیں کرنا ہے اور میں بعض ہفتہ لکھ کر کے لایا ہوں یاد دہانی کے لیے، لیکن چونکہ ذکر کرنی ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ حضور کی مزار پر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ سب کی تمنا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا بار بار، اللہ بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرما، مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرما، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری راہ میں شہادت نصیب ہو اور تیرے نبی کے قدموں میں جنت البقیع میں 2 گز زمین نصیب ہو، ہے نا؟ سب کی خواہش یہ ہے۔ لیکن مسجد کی صفائی کرنے والوں کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو خود مصطفیٰ جان رحمت اس کی قبر پر جاتے ہیں۔
یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے۔ میرے نبی کے زمانے کی بات ہے، عہد رسالت کی بات ہے کہ ایک بڑھیا خاتون تھی جو روزانہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو لگاتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ یہ جو مسجد نبوی شریف ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف، اس مسجد میں روزانہ وہ جھاڑو لگاتی تھی۔ اللہ کے رسول اس سے بہت خوش ہوتے۔ اچانک اس بڑھیا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، اور پھر خیر و برکت کی دعا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں اگر ان کا انتقال ہو جائے، ان کی وفات ہو جائے تو مجھے ضرور یاد کرنا، مجھے ضرور بلانا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ رات کے وقت اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ رات کا وقت ہے اور شدت کی ٹھنڈی بھی ہے، سخت سردی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہو، کہیں ان کے نیند میں خلل واقع نہ ہو، کل صبح ہم حضور کو اطلاع کریں گے اور ابھی جنازہ پڑھ کر کے دفنا دیتے ہیں، جنازہ پڑھ کر کے دفنا دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ کر کے اس بڑھیا کا جنازہ پڑھا اور اسے قبرستان میں دفنا دیا۔ صبح میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی کہ اس بڑھیا کا انتقال ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کافی ہو چکی تھی، کہیں آپ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو، اور سردی بھی بہت زیادہ تھی، اس بات کے پیش نظر ہم نے آپ کو اطلاع نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا چلو اسی وقت چلو اور اس بڑھیا کی قبر ہمیں بتاؤ تاکہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ہم نماز جنازہ پڑھیں۔ صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لے گئے اور اس بڑھیا کی قبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے باضابطہ جماعت لگا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھی ہے، اور میرے آقا نے فرمایا مسجد کی صفائی کی برکت سے اللہ نے اس بڑھیا کی قبر کو بقعہ نور بنا دیا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی بندے مومن مسجد کی صفائی کرتا ہے تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا اور آپ کا نبی آج بھی اپنی قبر انور میں ویسی زندہ ہے جیسے وہ کل زندہ تھا، جس کی ترجمانی بریلی کا تاجدار یوں کرتا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر ہم نے بھی صفائی کی تو ہمارا یقین ہے، ہمارا وجدان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہماری قبر میں ضرور تشریف لائیں گے، اپنے رخ بدوحا کی زیارت سے ضرور مستفیض اور مالا مال فرمائیں گے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں مسجد کو بنائیں، مسجد کو آباد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کی صفائی کرنے کی کوشش کریں، اس نیت کے ساتھ کہ میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری دل کی گندگی کو دور فرمائے گا، میرے سیاہ دل کو منور فرمائے گا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف اشارہ دیتا ہوں، کبھی کبھی بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے یا 10-20 سال مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھانے سے وہ مقام نہیں ملتا جو اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کی بنیاد پر ملتا ہے، اللہ کے گھر کی۔ اور مسجد کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر قیام فرمایا۔ جو عمرہ جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مسجد قباء ایک مسجد ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ کیا ڈالی؟ مسجد۔ پہلے گھر نہیں بنوایا، عمارتیں نہیں بنوائی، کوئی جگہ نہیں خریدا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اور بنیاد ڈالی۔ اس سے پتہ چلا اگر دنیا میں ہم نے اللہ کے گھر کو بنایا تو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور ہمارا محل تعمیر فرمائے گا۔ اور انبیاء کرام کی سنت ہے مسجد بنانا۔ جناب آدم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور جناب داؤد نے بیت المقدس کو بنایا، جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور اس قدر جذبہ تھا اللہ کے گھر کو بنانے کا کہ داؤد علیہ السلام نے کام شروع کیا بیت المقدس کو بنانے کا، لیکن وفات کا وقت قریب آ گیا اور کام مکمل نہ ہو سکا۔
تو آپ نے اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بلا کر کے وصیت فرمائے، بیٹا اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ابھی تک مسجد کا کام ناتمام ہے، مکمل نہیں ہوا ہے، میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ اس کا کام ضرور کرنا، مکمل کرنا۔ اب ان کے وصال کے بعد 13 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں۔ کتنے عمر میں؟ 13 سال کی عمر میں سلیمان علیہ السلام، اور جنات پر، چرند پر، پرند پر، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی۔ آپ نے مسجد کے کام کے لیے جنات کا انتخاب کیا اور جنات کو لگا دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں اور مسجد کا کام شروع کر دیں، لیکن ابھی کام مکمل ہونے سے پہلے آپ کے وصال کا وقت بھی قریب آ گیا۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ یہ کام مکمل ہونے سے پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا میری روح نکل جائے تو جنات کو پتہ نہ چلے کہ میری روح نکل چکی ہے، تاکہ یہ مسجد کا کام کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس لیے کہ ڈرتے تھے جنات سلیمان علیہ السلام سے۔ یہ دعا کر کے آپ آئے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے عصا پکڑ کر کے نماز کے لیے، اور اسی حالت میں اللہ نے آپ کی روح کو قبض فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور جنات یہ کہہ کر کہ سلیمان علیہ السلام نماز میں کھڑے ہیں، زور سے کام کرتے رہے، اور 1 مہینہ 2 مہینہ تک سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، اور جنات کو اس چیز کی طرف کوئی فکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ کھائے پیے بغیر کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ عام معمول تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ یہ سمجھ کر کہ یہ ابھی نماز میں زوردار کام چل رہا، 1 سال کے بعد پورا کام مکمل ہو گیا۔ 1 سال تک سلیمان علیہ السلام مصلی پر کھڑے رہے، روح نکل چکی ہے۔ اس تفسیر میں آپ کو روشنی میں بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے وہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا نا، اس کو دیمک، جو کیڑا ہوتا ہے نا، اس کو لکڑی کو دیمک نے کھایا، جس کی وجہ سے وہ لکڑی ٹوٹ کر کے زمین پر آئی، اور پھر 1 سال کے بعد سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے، تب جنات کو پتا چلا کہ 1 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو چکی ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، سلیمان جیسا پیغمبر ان کی روح نکالے جائے اور 1 سال تک ان کا جسم صحیح سلامت ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے نبی کا جسم اپنی قبر انور میں صحیح سلامت کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مسجد بنانا داؤد علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، سلیمان علیہ السلام کی سنت، اور پیغمبران اعظام کی سنت، اور خود میرے نبی کی سنت ہے۔ مسجد نبوی جب بنائی جا رہی تھی نا، اور صحابہ 1 اینٹ اٹھا کر لاتے تو میرے مصطفیٰ 2 اینٹ اٹھا کر کے لاتے تھے، ہے نا، 2 اینٹ۔ کسی نے ایک بہت بڑے پڑوسی ملک کے عالم سے پوچھا تھا، ابھی میں سن کے آ رہا ہوں، پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم سے کسی نے پوچھا تھا، حضور یہ مسجد نبوی کے در و دیوار سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ عاشقوں کو خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیوں آتی ہے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، اس لیے کہ اس کی در و دیوار میں میرے مصطفیٰ کا پسینہ لگا ہوا ہے نا۔ اور صحابہ 1 اینٹ اٹھاتے، میرے مصطفیٰ 2 اینٹ اٹھاتے۔ کوئی صحابی آ کر عرض کرتا، حضور مجھے دیجئے، تو اللہ کے رسول فرماتے، کیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کر کے اللہ کو خوش نہ کروں؟ آپ ذرا سوچیں، مسجد کی تعمیر کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک عظیم سنت ہے۔ ایک اور آخری بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دو کہ اب مسجد معراج مستان صوفہ کی تعمیر یہی کیوں ہوئی ہے؟ وہاں بھی ہو سکتی تھی جہاں ہال ہے، یہ کسی اور جگہ پر بھی ہو سکتی تھی، اسی جگہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ سید فتح شاہ میں جو مسجد ہے اس کی تعمیر وہی کیوں ہوئی؟ کہیں اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ قرآن پاک کے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے نا، تب یہ دونوں دعا کرتے تھے، اللہ اس کو ہماری جانب سے قبول فرما اور ہمیں قوت عطا فرما، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم و اسماعیل کر رہے تھے، اس وقت اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا تھا کہ یہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے ذرات پڑے ہوئے ہیں، کنکریاں پڑی ہیں، ان سب کو اٹھا کر کے پوری دنیا میں پھیلا دو۔ تو اس وقت جب خانہ کعبہ کی تعمیر جناب ابراہیم و اسماعیل کر رہے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق ہواؤں نے ذرات کو اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا تھا۔ تو اس زمانے میں جہاں جہاں کنکر گرا تھا، قیامت سے پہلے وہاں وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا، وہاں وہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا۔ یہاں اللہ کا گھر بنا، اس کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں ہواؤں کی دوش پر، ہواؤں کے کندھوں پر کوئی کنکر آ کر کے یہاں بھی گرا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو
اور جہاں جہاں مسجد تعمیر ہوں گے تو سمجھو کہ وہاں خانہ کعبہ کا ایک کنکر آ کر کے گرا ہے، اور قیامت سے پہلے وہاں اللہ کا گھر ضرور تعمیر ہوگا۔ اللہ کے گھر تعمیر کرنے کی بڑی نیکیاں ہیں، اس کو آباد کرنے کی۔ ایک اچانک بہت اچھی بات یاد آ گئی، دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت کے وقت رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو؟ پاپی، مجرم، گنہگار، ہر ایک کی خواہش ہے میں مروں تو سامنے مصطفیٰ نظر آئے۔ ہمارے بہت سارے ازہری علماء نے ہمیں بتایا، مصر کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کا جب وصال ہو رہا تھا اور سامنے ان کے رشتہ دار، ان کے اسٹوڈنٹ سارے لوگ کھڑے تھے، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن وہ کلمہ کیا پڑھ رہے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ کلمہ ایسا کیوں پڑھ رہے؟ لوگوں کو بڑی پریشانی، علماء سے پوچھا تو جو دقاق علماء تھے، بڑی چونٹی کے علماء تھے، انہوں نے بتایا کہ ہو سکتا ہے یہ بہت بڑے عالم پرہیزگار تھے اور سامنے رسول اللہ کھڑے ہوں اور ان کو دیکھ کر کے کہا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آخر پھر یہ تحقیق شروع ہوئی کون سا ان کا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے موت کے وقت رسول اللہ نے انہیں اپنا دیدار کروایا۔ تو بڑی تحقیق کے بعد کوئی سراغ نہ لگا تو اس عالم ربانی کا ایک ڈرائیور تھا گاڑی چلانے والا، اس نے کہا کہ حضرت کی ایک نیکی ہے جو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے۔ کہا کون سی نیکی ہے؟ جب سارے لوگ سو جاتے، سارے محلے میں سناٹا چھا جاتا، رات کے 11:30 12 بجے حضرت مجھ سے کہتے چلو گاڑی نکالو، پھر حضرت مستان صوفہ لے کے چلتے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں کے خادم سے کہتے کہ دروازہ کھولو، تو دروازہ خادم کھولتا، حضرت اندر جاتے، ایک آدھا گھنٹے کے بعد باہر نکل جاتے، پھر حضرت مجھ سے فرماتے یعنی ڈرائیور سے کہ چلو اسلام پور چلتے مسجد کو، پھر وہاں جاتے، خادم سے کہتے کچھ پیسے دیتے، دروازہ کھولو اندر جانا ہے، پھر اندر جاتے اور آدھے گھنٹے کے بعد باہر آ جاتے۔ اکثر یہی حضرت کا معمول ہوتا۔ میں نے ایک مرتبہ دل میں سوچا حضرت کو اگر عبادت کرنی ہے ایک ہی مسجد میں کیوں نہیں کرتے؟ اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد کیوں جاتے ہیں؟ میں نے ایک مرتبہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، میرے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ حضرت مسجد میں جا کر کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی سجدہ نہیں کرتے، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بلکہ پورے مصلوں کو اٹھاتے، جھاڑو لگاتے اور پھر مصلہ جھاڑ کر کے بچھا دیتے۔ اس مسجد کی صفائی کے بعد اس مسجد میں جاتے، اس کی صفائی کرتے، پھر اس مسجد میں جاتے، اس کی صفائی کرتے۔ حضرت کا اکثر یہ معمول تھا، کسی کو بتائے بغیر وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ خادم کی زبان یہ بات سن کر علماء ببانگے دہل یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ہاں یہ مسجد کی صفائی کی برکت ہے کہ موت کے وقت رسول اللہ نے اپنا دیدار نصیب فرمایا، دیدار نصیب فرمایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو، مسجد کی صفائی کریں۔ آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو، مسجد کو آباد کریں۔ آپ اور ہم چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا ہمیں ملے، مسجد کو بنانے کی کوشش کریں، اس کو خوبصورت انداز میں اس کی تعمیر کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھی ذہن میں بہت سارے واقعات گشت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب کا ایک محاورہ بڑا مشہور ہے، 15 آخری بات بولے تو سمجھ جانا 15 منٹ اور، تو یہ بات ان کی سچی نہ ہو، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ آج بہت سارے لوگ مسجد کا ادب نہیں کر پاتے، مسجد کے ادب کو پامال کرتے، زور سے چیخنا، چلانا، بات کرنا، مذاق کرنا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں ہماری شناخت اور پہچان بنتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، یا نبی نے فرمایا یا جیسے گھاس کو جانور چر جاتے ہیں، کھاتے ہیں۔
جس طرح گھاس کو جانور کھا جاتے ہیں یا جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، جلا جاتی ہے، ویسے ہی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اس شخص کی جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ دنیا کی گزارش یہ ہے، مسجد میں چیخنا، چلانا، شور و گل کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، ان سب سے نیکیاں ضائع ہوتی ہے۔ حتی المقدور مسجد کا ادب کریں، احترام کریں اور سکون اور ادب کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اس کا ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مختصر ذکر کرتے، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں۔